نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے مذہب اسلام میں اور شریعت محمدیہ میں جہاد کے متعلق حکم ہے کہ قیامت تک بوقت ضرورت جہاد فرض ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال یعنی جہاد فرض ہے۔ اس طرح اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی یقاتلون فی سبیل اللہ کہ یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور قتال کرتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، پھر مجھے زندگی ملے اور پھر میں جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے اور پھر جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کرتے ہیں۔ اور آپ نے مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یبرؤ ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابہ من المسلمین حتی تقوم، قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت حق کے لیے باطل کے مقابلے میں برسر پیکار رہیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ان آیات اور احادیث کے بیان کرنے سے کہ شریعت محمدیہ میں کافروں کے ساتھ جہاد ہے، یہ ایک پاک مسئلہ ہے، حکم ہے، عمدہ چیز ہے، اور مستقل اس کے ابواب اور تفصیلات اور احکام ہیں۔ لیکن مرزائی لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے نام نہاد شریعت ایجاد کی ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کتاب کا حوالہ ہے اعجاز احمدی صفحہ 34 اور روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 144 پر لکھا ہے کہ جب جہاد منسوخ ہو گیا تو احکام غنیمت، احکام فے، احکام خمس، جزیہ کے احکام یہ سب منسوخ ہو گئے۔ اصل یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو لانچ کیا تھا، کہ انگریزوں نے جب مسلمانوں کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں علماء کو، اہل اسلام کو شہید کر دیا اور توپ کے دھانوں سے اڑا دیا اور درختوں کی شاخوں پہ انہیں پھانسی دی گئی اور خنزیر کی کالوں کے اندر جلایا گیا، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے۔ ان کی نئی نسل جوان جو ہے وہ انگریز کے مقابلے میں کھڑے رہتے۔ پھر 1857 کی جو جنگ آزادی تھی ہندوستان کے میرٹھ شہر سے چلی تھی، اس میں بھی ظاہراً مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، مگر پھر بھی جذبہ زندہ ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کھوج لگایا، تو چند سرغرید لوگوں نے، درباریوں نے کہا ان سے کہ جب تک جہاد کا حکم موقوف نہ ہو یہ مولوی یہ جہاد کا حکم چلائیں گے، نوجوانوں کو تیار کریں گے۔ تو پھر یہ تحقیق ہو گئی کہ جہاد کا حکم کیسے موقوف ہوگا۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور جہاد کا حکم موقوف کریں گے۔ چنانچہ اس دجال کو کھڑا کر دیا مرزا غلام قادیانی، اور اس نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں پہلے لکھا ہے مر گیا عیسیٰ علیہ السلام، اور
کشمیر کے محلے خانیار میں، اور بعد میں خود اپنے آپ کو مسیح کہنے لگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کتابیں لکھی کہ اب انگریز سرکار کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس بغاوت کو دفع کرنے کے لیے میرے والد نے اتنے گھوڑوں سے مدد دی انگریز کو، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جن کو ہم شہید کہتے ہیں، جو مسلمان انگریز کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ تو یہ بدماش تھا اصل بات، کہ جہاد کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا، اور اس نے پھر یہ دعوی کی سارے۔ تو اب اس نے کہہ دیا جہاد منسوخ ہو گیا۔ بھئی اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب تو بتا رہی ہے کہ نہیں، جہاد قیامت تک کے لیے کافروں کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں، اور تم کون ہوتے ہو؟ تو کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ وہ پاگل کہیں کہ مریم کب گزری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کب گزرے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے گزرے ہیں۔ اور مریم، تو تیری ماں کا نام تو معلوم ہے، تیرے باپ کا پتہ ہے، تو یہاں قادیان میں پیدا ہوا ہے، تو یہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے مذہب میں قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول تمہیں جو چیز دے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آؤ۔ اسی طرح قرآن نے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنے آپ سے نہیں بولتا، تمہیں جو حکم دیتے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن نے بتایا ہمیں، لیکن وہ کہتے کہ نہیں۔ اور یہاں ایک اور آیت بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء میں ہے کہ اگر تمہیں کسی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب، اور رسول سے مراد رسول اللہ کے احادیث۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں، میں آیا اب میری ہی بات مانو گے۔ ان کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ساری شریعت منسوخ ہو گئی، اب میری شریعت ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ضابطہ ہے کہ نبی کے بدلنے سے دین بدل جاتا ہے۔ تو نبی تو تھا نہیں، وہ تو متنبی تھا، جھوٹا تھا، لیکن یہ کہ اس نے دعوے کر دیے، اب اس نے اسلام کے احکام کو کیا کر دیا، وہ جناب والا منسوخ قرار دیا۔ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر امر شرعی میں مرزا قادیانی کو حکم قرار دینا فرض ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول حکم ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اب میں حکم ہوں، میں ثالث ہوں، میری بات مانی جائے گی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو منسوخ قرار دیا، تیسری بات، اور موضوع قرار دی۔ ایک صاحب ہے، اس کا نام کرشن جی ہے۔ کرشن جی کے بارے میں ہندوؤں کا یا سکھوں کا کوئی عقیدہ ہوگا کہ وہ نبی گزرا ہے، ہمیں نہیں پتہ، تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، لہٰذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کوئی نبی گزرا ہو تو ہمیں تو نہیں پتہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انبیاء بہت ہے، 1,24,000 ہے، اور قرآن میں 33 نبیوں کا نام ہے، باقیوں کا نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، صفحہ 85، روحانی خزائن، اور جلد 22، صفحہ 521۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تحفہ گولڈویہ، اس کے صفحہ 130 پر۔ اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 17 اور صفحہ 317 پر۔ یہ 4 حوالے ہیں، ان میں اس نے لکھا ہے کہ کرشن جی یقینی طور پر نبی ہے۔ اندازہ کریں، یقینی، چونکہ جیسے یہ نبی تھا اسی طرح وہ بھی نبی ہوگا، اپنے آپ کے ساتھ ملا رہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے وہی نبوت سے معلوم ہوا، تو یہاں آپ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے، وہی کا بھی دعویٰ کر رہے، اور ہمارے نزدیک وہ جھوٹا تھا، لہٰذا اس کی وحی کے ذریعے جو کچھ معلوم ہو وہ سب جھوٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں یہ نبی ہے۔ تو یہ اسلام کے اور اس کے ہمارے عقائد میں فرق ہے، اور یہ اس نے اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ اس کی شروع کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر ہے اور آئیں گے قیامت کے قریب، وہ قیامت کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھنا کہہ رہے شرک عظیم ہے۔ یہ اس کی کتابوں کے اندر
الاستثناء ضمیمہ حقیقت الوحی اس کے صفحہ 39 پر لکھا ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 اور صفحہ 235 پر، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ماننا شرک کہتا ہے۔ تو یہ عقائد ہمارے اور ان کے درمیان جس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحیح عقیدہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، اس پر ہمارا مذہب ہے، دار و مدار ہے، ہمارا دین آخری دین ہے، ہماری کتاب قرآن آخری کتاب ہے، ہماری امت آخری امت ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں اللہ کا، اور تم ساری امتوں میں آخری امت ہو۔ اور یہ بھی مشکات شریف کے بالکل آخری حدیث میں آپ نے فرمایا، انتم تتمون 70 امتا، یہ بھی بتا دیا کہ تم 70 امتوں کی تکمیل کرنے والے ہو۔ مراد یہ کہ تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہے اور 70ویں امت تم ہو جو کہ آخری امت۔ یہی اسلام کا پاک اور صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہی عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کہ اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے مشکلات کو حل فرما، قدم قدم پہ تائید فرما، ہماری اس مسجد کے فیضان کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ جو رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور فرما، یا علمی مرکز ہمیں عطا فرما، یہاں کے روحانیت کو چاردانگ عالم میں پہنچا دے۔ یا اللہ یہاں نمازیوں کا ہجوم نصیب فرما، اس مسجد کو 24 گھنٹے دین کی خدمت کے لیے آباد فرما، قائم فرما، یہاں کی رونقوں کو دوبالا فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ان خدمتوں میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ صلی اللہ